بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کی کتاب جب لوگوں کے سامنے اللہ کی رہنمائی بیان کرتی ہے تو اس میں دو الفاظ ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں، ہدی و رحمۃ للمومنین۔ یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ ہدایت ہے ان کے لیے اس دنیا میں، اور رحمت بنے گی آخرت میں، جب اس ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت اور عنایت ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے یہ ہدایت اور رہنمائی انسان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کرتی ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے تزکیہ۔ یعنی انسان جب اللہ کے دین کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یعنی جب کبھی بھی ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کیا اس کے نتیجے میں وہ مقصد پورا ہوا کہ جو پورے دین کا مقصد ہے، دین کے ہر جزو کا وہ مقصد ہے، اور وہ ہے تزکیہ۔ تزکیے سے مراد ہے ہمارے اندر جو خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ دور ہوں، ہمارے اندر کی آلائشیں گندگیاں صاف ہوں، اور ہمارے اندر اللہ نے اخلاقی اور روحانی جو امکانات پوٹینشل رکھے ہیں وہ نشو و نما پائیں، ان میں ترقی ہو، ہم آگے سے آگے بڑھیں۔ یہ دونوں بیک وقت سائملٹینیسلی چلتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر بے پناہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق کو اور اللہ کے ساتھ تعلق کو یعنی روحانیت کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر مقام تک لے جائے۔ لیکن اس دنیا میں ہم کو جو شخصیت ملی ہے اور ہمیں جو ماحول ملا ہے اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، آپ کہیے بہت سے چیلنجز ہیں۔ تو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک جانب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور دوسری جانب جب ہم کو یہ کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر ہم ترقی کرتے ہیں اپنے اخلاق اور اللہ کے ساتھ تعلق میں آگے بڑھنے میں۔ یہ اصل میں پورے دین کا مقصد ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ جب اس دین کے کسی جزو کو بھی ہم سمجھیں گے تو اس میں دونوں میں سے کوئی ایک پہلو ہوگا، یا دونوں کے دونوں ہوں گے۔ یا تو یہ پہلو ہوگا کہ ہماری کسی کمزوری کو دور کیا جا رہا ہے، یا یہ ہوگا کہ ہمارے اندر پہلے سے موجود خوبی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یا بیک وقت دونوں کام ہو رہے ہیں۔ اس کے بغیر دین کا سمجھنا، دین پر گفتگو، دین پر عمل ایک لا حاصل ایفرٹ ہے۔ تو ہمیشہ اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں آج اس مقصد سے متعلق ایک موضوع کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ موضوع اصل میں انسان کی ایک کمزوری ہے، جس کمزوری کو اگر انسان سمجھ لے، جان لے، اور پھر اس پر قابو پانے، اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے اور دنیا میں ہدایت پانے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوگا، بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ وہ کمزوری ہے
تکبر، جس کو ہم اپنی زبان میں غرور کہتے ہیں، ایروگنس، جس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر. قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے، یوں تو بہت سے اور مقامات پر، لیکن سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے تکبر کرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں. اونٹ تو کسی سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، ایسے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جن کے اندر تکبر ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اللہ کے دین سے، اس کے پیغام سے اعراض کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو وہ اس پر بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں تو ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، گزارنا چاہتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، تو یہ تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم بات نہیں سمجھے، اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، وَيُحِبُّ الجمال، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے غمط الناس، انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اور دوسرا بطر الحق، حق سے اعراض کرنا، حق کے آگے اکڑنا. حق آ گیا ہے اور اس کو ماننے سے انکار کرنا. تو یہ تکبر ہے کہ جو در حقیقت انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو وہ اخلاقی اور روحانی طور پر برباد ہو جاتا ہے. اس کا اظہار مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر انسان کو اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگرچہ کہ یہ کیفیت، یہ رجحان انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار مختلف شکلوں میں ہوتا ہے. انسان تکبر کرتا ہے تو بعض اوقات دوسرے کی طرف سے آئی ہوئی بات کا انکار کر دیتا ہے. یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی بات آئی ہے اور آپ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ بات کمزور ہے، بات غلط ہے، تو اس کا انکار کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیانتداری کا تقاضا ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں 2 اور 2 5 ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ غلط ہے. لیکن اگر انسان انکار اس وجہ سے کرے کہ یہ بات اس کی طرف سے کیوں آئی ہے، میں اس کی بات کیوں مانوں، میں ان کی بات کیوں مانوں، تو اب یہ در حقیقت انسان نے اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں بڑا سمجھ کر صحیح بات کو سمجھنے سے انکار کر دیا. تو یہ چیز وہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ تکبر ہی کا ایک نتیجہ ہے. اسی طرح سے انسان جب تکبر کرتا ہے تو حسد کرتا ہے، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر، کامیابی کو دیکھ کر اپنے دل میں اس کے بارے میں منفی جذبات رکھتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں تو میں اس سے بڑا ہوں، بہتر ہوں، سپیریئر ہوں، یہ اس کے پاس کیسے آ گیا، اس کو اس چیز کی کیوں توفیق ملی، یہ کیوں کامیاب ہو گیا. یہ بھی اصل میں تکبر ہے. اسی طرح سے بعض اوقات جب ہم دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرے کو گھٹیا قرار دے رہے ہوتے ہیں، ہم اصل میں اس کا اپنے سے کمتر ہونے کا اعلان مذاق کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. اور اندر ایک موجود ہوتا ہے انسان کے ایک شیطان کہ جو در حقیقت انسان کو دوسرے کو کمتر، گھٹیا اور اپنے کو بہتر قرار دیتے ہوئے مذاق کا طریقہ اختیار کرتا ہے. اسی طرح سے بعض اوقات
ہم طنز کرتے ہیں، ہم دوسرے کے اوپر ایسے جملے بول کے چوٹ کرتے ہیں کہ جس سے وہ کمتر لگے، جس سے اس کی اپنے سے انفیریورٹی واضح ہو، اور ایک دل کی بھڑاس نکلتی ہے اور انسان اس کا اظہار کرتا ہے، اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر برا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے نام سے پکارتے ہیں، ان ناموں سے کہ جس سے کہ ان کی کمتری، ان کا ہم سے لوور لیول کا ہونا یہ نمایاں ہو۔ ہم اپنے آپ کو ظاہری طور پر، علمی طور پر، دنیاوی لحاظ سے بہتر سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے کی کسی کمزوری، خامی کو نمایاں کر رہے ہیں، اس کو نام دے رہے ہیں، اور پھر اس کو رسوا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ کسی نے کوئی اچھی بات کی اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات کر کیسے سکتا ہے، اصل میں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بری نیت، کوئی برا ارادہ ہے، اور ہم اس کے اچھے عمل کو برے انداز میں دیکھ کر در حقیقت اپنے اندر کے اس احساس کو تقویت دیتے ہیں کہ اصل میں اچھا ہوں، یہ اچھا کام کیسے کر سکتا ہے، یہ اچھی بات کیسے کر سکتا ہے۔ تو آدمی بدزنی کرتا ہے، اور بدزنی کے پیچھے بھی اصل میں اپنی بڑائی، اپنی بہتری اور دوسرے کا کمتر ہونا، یہ ایک نمایاں احساس ہوتا ہے۔ ہم دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، اور اس میں بھی در حقیقت یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ معلوم ہو اس کی کوئی کمزوری، معلوم ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو، ہمیں اس احساس کو، ہمارے اس تقویت پہنچے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم جیسے انسان ہیں وہ بہتر ہیں، اور یہ کمتر انسان ہے۔ اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے برائی؟ اس لیے کہ وہ اس کو برا اور کمتر دکھانا چاہتا ہے، اور انسان کے اندر یہ جو کمزوری ہے، اگر انسان اس کو محسوس نہ کرے، اس کے بارے میں اس کو شعور، احساس نہ ہو، تو آدمی اس کو جب تقویت ملتی ہے تو انجوائے کرتا ہے۔ انسان کو اگر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرے لیے کتنا مہلک ہے، کتنا مجھے برباد کرنے والا ہے، تو بعض اوقات اپنی ہلاکت کو انسان باقاعدہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ انسان کے اخلاق کے لیے، اس کے اللہ کی نگاہ میں جو مقام ہے اس کو گرانے کے لیے ایک بڑی ایفیکٹو چیز بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان پہنتا ہی اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر دکھائے۔ اچھا لباس پہننا، اچھا لگنا، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ سچی بات ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن ایسا لباس پہننا کہ جس سے انسان اپنی بڑائی اور دوسروں کی کمتری، اس کا اظہار کرے، یہ کنڈیمنیبل ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں لباس میں تکبر کے اظہار کا ایک طریقہ تھا کہ لوگ اپنے تہبند کو اتنا لٹکا لیتے تھے کہ وہ گھسیٹ کے چلتے تھے اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت شدت سے کنڈیم کیا۔ اسی طرح سے لوگ کھاتے پیتے تھے، سونے اور چاندی کے پلیٹس، گلاسز وغیرہ میں، آپ نے لوگوں کو اس سے روکا کہ یہ بھی در حقیقت اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کے اظہار کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ تھا کہ بعض لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے اور اس سے اپنے بڑے ہونے کا اظہار کرتے تھے، اور مونچھوں کے مقابلے میں داڑھی کو کم رکھتے تھے۔
تو آپ نے اس ضمن میں یہ بات فرمائی کہ بھائی اگر آپ کو کچھ بڑھانا ہے تو آپ مونچھوں کو کم کریں اور داڑھی کو بڑھائیں. لوگوں نے اس پس منظر میں کی ہوئی اس بات سے بات کو ہٹا کر داڑھی کو دین میں حکم سمجھ لیا. یعنی اصل میں یہ تکبر کی مذمت اور اس مذمت کی وضاحت کا ایک جملہ تھا کہ تمہیں مونچھیں نہیں بڑھانی. اگر کچھ بڑھانے کا شوق ہے تو داڑھی بڑھاؤ. مونچھ بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی اصل میں تکبر کے اظہار کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، چلنے کا انداز ہوتا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم لوگوں کے سامنے بے رخی اختیار نہ کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ زمین پہ اکڑ کے چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی شیخی بگارنے والے، فخر غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے دوسرے انسانوں کی طرح اور تم زمین پر اکڑ کر چلتے ہو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ زمین تم اس پر اپنے پیر مار کے اس کو پھاڑ نہیں سکتے. دیکھا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے، ایک چونٹی کی حیثیت ہے. اس زمین کو ہم نے اتنا وسیع بنایا ہے اور تم اس میں اکڑ رہے ہو، اور تم پہاڑوں سے اپنے آپ اونچا نہیں کر سکتے. تمہاری حیثیت کوئی گلہری کی بھی نہیں ہے ایک پہاڑ کے آگے، اور تم اپنے آپ کو اکڑ کر سینے کو پھلا کے تم چلتے ہو تاکہ تم دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا قرار دو. تو انسان کا بولنا، انسان کا چلنا، انسان کا لباس پہننا، انسان کا مختلف طریقے اختیار کرنا، یہ سب کے سب وہ معاملات ہیں کہ جن میں اگر انسان احتیاط نہ کرے تو وہ تکبر کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ انسان کی شخصیت میں اگر تکبر کی کوئی آمیزش لٹک آ جائے تو اس کے نتیجے میں وہ برباد ہو جائے گا اللہ کی نگاہ میں، آخرت میں اس کا اجر ضائع ہو جائے گا. تو وہ ہر معاملے میں جہاں تکبر کا کوئی امکان خدشہ ہے وہ اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. ظاہر ہے کہ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. قرآن مجید نے اس میں بہت سی باتیں بیان کی. ایک بات تو یہ بیان کی کہ انسان دوسرے انسان سے اپنے آپ کو سپیریئر، بہتر سمجھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تم سب کے جد امجد، گرینڈ گریٹ گرینڈ پیرنٹس آدم و حوا ہے، سب آدم حوا کی اولاد ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قوموں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. لتعارفوا، اس لیے نہیں بانٹا کہ تم غرور، تکبر، فخر کرو کہ میرا خاندان سپیریئر ہے، بلکہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محترم اور عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور اللہ ہے کہ جو علیم و خبیر ہے. اللہ جانتا ہے کون پرہیزگار ہے. پرہیزگاری کسی کی شکل پہ نہیں لکھی ہوتی، وہ انسان کے رویے، انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے جس کو اللہ جانتا ہے. اور جو پرہیزگار ہوگا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا قرار نہیں دے گا. تو ایک بات تو یہ بتائی کہ آپ کا خاندان وہی ہے جو کسی دوسرے کا خاندان، سب ایک ہی خاندان سے ہیں، سب ایک ہی والدین سے ہیں. اس لیے کسی ایک کو کسی دوسرے پر، عرب کو عجم پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت، کوئی سپیریورٹی حاصل نہیں ہے. سب انسان ہیں اور سب برابر کے انسان ہیں. ایک دوسری بات قرآن مجید ہم کو یہ یاد کراتا ہے کہ تم کبھی غور کرو کہ تمہارا وجود، اس کا آغاز پانی کی ایک حقیر بوند سے ہوا. تمہاری اوریجن وہ ہے. کبھی غور کرو کہ تم جہاں سے آئے ہو وہ کتنی آرڈنری چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو اگر وقتی طور پر کچھ طاقت، کچھ شہرت، کچھ دولت، کچھ تعلقات، کچھ اسی طرح کی اور صلاحیتیں دے دی ہیں،
تو یہ ایک وقتی اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے تمہارے لیے، آزمائش کے لیے، لیکن اپنے آغاز کو مت بھولو، اور یہ بھی مت بھولو کہ یا تو یہ ہوگا کہ تم ان قریب ختم ہو جاؤ گے اور مٹی میں دفن ہو کے تمہاری ہڈیاں بھی بالکل گل سڑ جائیں گی، یا پھر تم اس عمر کو پہنچ جاؤ گے کہ جس عمر میں انسان جاننے کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ طاقت ملی، کچھ علم ملا، کچھ صلاحیت ملی، اس پر اکڑنے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر اترانے کا کیا مطلب ہے؟ نہایت حماقت کی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گرد و پیش کا اور اپنی خود شخصیت جن مختلف مراحل سے گزری ہے ان کا جائزہ لینے کے بعد انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی کہ دیکھو، تم جن چیزوں پر اکڑتے ہو، تکبر کرتے ہو، تم سے پہلے کتنے ہی انسان، کتنی ہی قومیں تم سے کہیں زیادہ بہتر، طاقتور، دولت مند، صحت مند اور نہ جانے کن کن صلاحیتوں اور وسائل سے مالا مال تھے، سب مر کھپ گئے، ختم ہو گئے۔ تمہارا بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم جو کچھ تمہیں وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے میسر ہے، تم اس کے اوپر اکڑو اور اتراؤ۔ یہ تو وہ کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ جس کو جاننے کے نتیجے میں انسان کے اندر لازماً انکساری اور عاجزی پیدا ہونی چاہیے، لازماً اسے اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے بچانا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے پریکٹیکل معاملات بھی ہیں، طریقے بھی ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو انکساری، عاجزی اور تکبر سے دور کرنے کی روش کو اختیار کرنے کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ انسان دوسرے انسانوں سے ملے تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان گفتگو کرے تو مسکرا کے کرے، اس سے اس کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ دوسرے انسان کو جب آپ اچھا سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تو اس سے بات کرتے ہوئے آپ کے چہرے پر کرختگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، جیسی مسکراہٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہوتی تھی۔ اسی طرح سے ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم دوسروں کو سلام کریں، سلام میں پہل کریں۔ یہ مسکرا کر بات کرنا اور سلام میں پہل کرنا ان لوگوں کے ساتھ تو نیچرلی ہو جاتا ہے کہ جو ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، ہم سے سپیریئر ہیں، ہمارے باسز ہیں۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں سے متعلق ہے کہ جو دنیاوی لحاظ سے بظاہر آپ سے کمتر ہیں۔ اصل میں سارا امتحان تو انہی سے ہوتا ہے کہ میرا ملازم ہے، یہ میرا انفیریئر ہے، یہ میرا جونیئر ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں نے اس سے زیادہ پرفارم کیا ہے۔ اصل میں انسان کے اللہ کا عاجز بندہ ہونے کا امتحان تو ان معاملات میں ہوتا ہے۔ ان معاملات میں دوسروں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنا۔ اگر آدمی یہ نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نیکی کا عمل آپ کریں گے، جو نیکی کا عمل آپ کریں گے، آپ کا اندر کا چھپا ہوا تکبر، ایروگنس، اس کو برباد کر دے گا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر۔ یہ انسان احسان جتلائے گا کیوں؟ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں کہ میرا احسان ہے تم پر۔ یہ انسان کے اندر کیوں جذبہ پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، یہ میری انٹیلیجنس ہے، یہ میرا فیصلہ تھا، صحیح جگہ انویسٹ کیا۔ تم
تم کمتر ہو. تو یہ ایک انسان کے اندر پیدا ہو. انسان سوچے کہ یار یہ سب خدا کی مہربانی ہے, اس کا کرم ہے, اس کا کرم نہ ہو تو میں کسی قابل ہی نہیں ہوں. تو پھر جب انسان کسی کو دے گا تو جس کو دے گا اس کا احسان مند ہوگا. تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میرے مال کو یہ توفیق ملی کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں تم پر خرچ کروں. اور اذیت پہنچانا بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے جب کسی کو مال دیا ہے تو اس کے بعد تمہیں سلام کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. میرے سے تمیز سے بھی نہیں بات کر رہے ہو تم. یہ ہے نا یہ احساس کہ میں بہتر ہوں, میں نے تم کو دیا ہے اور تم میرے ساتھ اس طرح سے بات کر رہے ہو. تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ باطل ہو جاتا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم, اپنے صدقات کو باطل مت کرو, بالمن والعزا, احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. سو انسان کو ان معاملات میں کہ جن میں وہ لوگوں سے ڈیل کرتا ہے, اس کو اپنے آپ کو ہر حال میں ان برائیوں سے بچانا ہے. اگر کبھی وہ غلطی ہو جائے, اور سچی بات یہ ہے کہ آدمی ذرا محتاط ہو, سیلف کریٹیکل ہو, تو اسے احساس ہو کہ صبح و شام غلطیاں ہی ہوتی رہتی دوسروں کے معاملے میں, اونچ نیچ. تو جیسے ہی احساس ہو آدمی اپنی غلطی پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ معافی مانگنے سے روکنے کا جو کام ہوتا ہے یہ بھی تکبر کرتا ہے. آئی کانٹ, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے, معافی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ تکبر ہے. اس لیے کہ جب آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ نے غلطی کی ہے, اور ایک غلطی ایسی کی ہے کہ جس سے دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو پھر انسان کو اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ وہ معافی مانگنے میں پہل کرے اور عاجزی اور انکساری کا رویہ اختیار کرے. بولتے ہوئے, جملے بولتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے سٹیٹمنٹس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں چھلک رہی کہ جو اس کو دوسروں کے مقابلے میں سپیریئر قرار دے. بہت ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یو نو واٹ, میں نے یہ کیا, اور اس موقع پہ میں نے یہ کیا, اور وہ دوسرا تو ایسے ہی تھا, اس کی تو پرفارمنس ہی کچھ نہیں تھی, میں نہ ہوتا تو وہ جو کچھ اس نے پایا ہے اس کو بھی نہ ملتا. یو نو خواہ شیخی باہر رہے. اور یہ اصل میں جب آدمی کے اندر عاجزی نہیں ہوتی تو آدمی کھوکھلا ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر پھر یہ ایک جھوٹا ایک تکبر, ایروگنس پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ہماری اردو زبان میں اس کے لیے لفظ بہت خوبصورت ہے, غرور. غرور کا عربی میں ترجمہ ہے دھوکہ. اصل میں تکبر غرور ہے, یہ ایک دھوکہ ہے. میں بڑا ہوں یہ جھوٹ ہے, میں بڑا ہوں یہ دھوکہ ہے. ورنہ یہی تکبر اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے, اور اس کو یہ زیب دیتا ہے. اور یہ آیا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ الکبر ردائی, یہ میری چادر ہے, میں اس میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا. ہر مخلوق میں سے کوئی بھی انسان اور کوئی اور مخلوقات اگر یہ کہے کہ میں بڑا ہوں, تو یہ اصل میں یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے. اور انسان کو اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک چیز بری لگتی ہے لیکن ہے اچھی. بعض کڑوی گولیاں ہوتی بڑی ضروری ہے, اور وہ ہے تنقید. دوسرے کی تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے. کھٹک سے جا کے آدمی دل کو چبھتی ہے لیکن اس کو چبھنا چاہیے, اس لیے کہ اصل میں تنقید جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے آئینہ ہوتی ہے. اور آئینے میں اگر آدمی نے اپنے منہ نہیں دھویا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بگاڑا ہوا ہے تو شکل دیکھ کر آدمی پریشان ہوتا ہے. لیکن آئینہ دیکھنا چاہیے تاکہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے. تو دوسروں کی تنقید ایک بہت قیمتی چیز ہے, اور اس سے بڑھ کر انسان کو خود اپنے اوپر تنقید کرنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر تنقید کرتے رہیں خود صبح و شام, تو دوسرے کی تنقید آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گی. اس لیے کہ جو دوسرا آپ پر تنقید کر رہا ہوگا آپ پہلے تنقید کر چکے ہیں. آدمی کو اصل میں تکلیف ہوتی ہے اس وقت
کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ ارے یہ بات یہ تو کبھی پہلے سامنے ہی نہیں آئی اور یہ اس نے میرے ساتھ کیسے کر دی. لیکن اگر آپ خود اس احساس کے ساتھ جی رہے ہیں کہ نہیں میں نے کافی گڑبڑ کی ہے, تو پھر دوسرا جب آپ کو احساس دلائے گا وہ کہے گا تھینک یو ویری مچ یار, دل میں سوچے گا آئی آلریڈی نو اٹ, بٹ آپ کی بڑی مہربانی. آخر میں 2 باتیں بتا رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں. یہ جو تکبر ہے اس کے 2 پہلو ہیں. میرا خیال ہے ایک سب سیٹ ہے اور دوسرا سپر سیٹ ہے, لیکن سب سیٹ بھی بڑا خطرناک ہے اور سپر سیٹ بھی خطرناک ہی ہے, اور وہ ہے اجتماعی تکبر. ہم پاکستانی ہیں, وی آر دا گریٹسٹ, باقی سب گھٹیا. یہ اس میں ایک خاص لطف ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں سارے شامل ہوتے ہیں. ہم لوگ جہاں پڑھے ہیں سب سے اعلیٰ ہے, باقی سب فضول ہیں. تو یہ ایک عجیب چیز ہے کیونکہ اس میں شیئر کرتے ہیں نا سب لوگ مل کے, تو اس میں شاید گلٹ کا احساس بھی کم ہوتا ہے. لیکن اصل میں یہ وہی ایک خواہ کی بڑائی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اصل میں دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. اس اجتماعی تکبر کا ایک اور پہلو سب سیٹ ہے اور وہ ہے دینی تکبر. آدمی کہتا ہے کہ میں چونکہ اس دین, اس فرقے, اس نقطۂ نظر سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں سپیریئر ہوں, باقی سب گھٹیا ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس بیماری میں الا ماشاء اللہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی مذہبی گروہ ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں. یہودی اللہ اللہ, عیسائی بہت بڑے تکبر میں مبتلا ہے, اور مسلمان اوف. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم انسان ہی نہیں ہے, ان سے نفرت میرے ایمان کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تکبر جو کرے گا وہ اللہ کے یہاں کامیابی نہیں ہو سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو تکبر کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ ہونے اور اپنے اندر ذاتی حیثیت اور اجتماعی حیثیت میں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.